ان کی محبت ایمان کی علامت ہے کہ اگر محبت ہے کسی میں تو یہ علامت ہے کہ یہ بندہ مومن ہے، اور اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان ہستیوں سے وہ بغض رکھتا ہے تو پھر بھی اس بات کی علامت ہے، یہ حکم ہے کہ وہ منافق ہے، اس میں منافقت موجود ہے۔ اس مضمون کی کئی حدیثیں ہیں اور کئی ہستیوں کے بارے میں ہیں، لیکن اس کا مطلب سمجھنا ایک مستقل سبق ہے۔ مطلب سمجھنا اس لیے مشکل ہے کہ ایمان کا معیار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سرکار کے نیچے اور کوئی معیار نہیں۔ اگر سرکار کے بعد کوئی اور معیار سمجھا جائے تو پھر اصل معیار تو وہ ہوگا، سرکار تو پھر ضمناً بن جائیں گے۔ اس بنیاد پر یہ بحث محدثین نے اپنی کتابوں میں بڑی تفصیل سے کی، اور ہمارے معاشرے میں بڑی مشکل سے صرف وہ الفاظ رائج ہیں، لیکن ان کی حقیقت اور ان کا معنی جو ہے وہ مبہم ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل ایک ادارہ ہے جس میں اختیارات پرنسپل کے پاس ہیں، کسی کو داخل کرنا یا خارج قرار دینا۔ اب اگر پرنسپل کے نیچے کسی اور کے یہ اختیارات مانے جائیں کہ پرنسپل اگرچہ راضی ہو یا ناراض ہو، اس سے نیچے کوئی استاذ ہیں یا کوئی اور شخص ہے جس کی یہ اتھارٹی ہے، تو اس صورت میں پھر پرنسپل تو معیار نہیں رہے گا۔ جنہیں پرنسپل نکالنا نہیں چاہتا وہ بھی نکل سکتے ہیں، جنہیں پرنسپل رکھنا چاہتا ہے ہو سکتا وہ نہ رکھے جائیں، کیونکہ آخری اتھارٹی وہ نہیں، عملاً اس سے نیچے مانی جا رہی ہے۔ تو جو اس کا اختیار تھا یا اس کا درجہ تھا یا اس کا سٹیٹس تھا، اس کا تقاضا پورا نہیں ہو رہا، تو اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیچے کسی ہستی کو سرکار والے معیار پہ رکھ لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ سرکار کی رضا یا ناراضگی کا تو کوئی دخل نہیں، نیچے ایک اور معیار ہے، وہ جسے چاہیں امت میں شامل کر لیں، وہ جسے چاہیں امت سے خارج کر دیں، یا وہ جس سے چاہیں اسے متقی قرار دے دیا جائے اور جسے چاہیں اسے غیر متقی قرار دے دیا جائے۔ یعنی نبوت و رسالت کا جو منصب ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ منصب نہ چھیڑا جائے، اس منصب کو غیر مؤثر نہ کیا جائے۔ اگرچہ کوئی کر نہیں سکتا، لیکن کچھ مفاہیم معاشرے میں ایسے رائج کیے جا رہے ہیں جس میں سرکار صرف اعزازی طور پر نبی رہیں، لیکن اصل جو اختیارات ہیں وہ نیچے منتقل ہو جائیں۔ تو جو میں نے مثال دی صرف سمجھانے کے لیے، اس میں جو نیچے یہی سمجھ لو مثلا چھٹی دینا چھٹی نہ دینا، جو پرنسپل کے نیچے جو ہے، اگر وہ اپنی ہر بات کے اندر اگرچہ پوچھا اس سے جا رہا ہے، لیکن وہ تابع سمجھے اپنے آپ کو پرنسپل کے کہ میں تب چھٹی دوں گا جب وہ پہلے اس چھٹی کو منظور کریں گے، تو پھر اب وہ جو معیار ہے اس کو نہیں چھیڑا گیا، پھر اصل اختیار اسی کا ہے۔ اگرچہ لوگ نیچے مل رہے ہیں، اصل اختیار چھٹی ہو یا دیگر معاملات ہوں، داخلہ خارجہ ہو، وہ اسی کا ہے، اسی کی مرضی چل رہی ہے کہ نچلا جو طبقہ ہے وہ اس منصب پہ مانا ہی تب جائے گا
ایک بہتر نظام میں جب وہ اپنا ہر کام پہلے اپنے اس پرنسپل سے اس کی منظوری لے گا. اب جو ہے وہ کوئی خلاف ورزی لازم نہیں آئے گی. لیکن نچلا جو ہے وہ کبھی بھی اس اطاعت سے بے نیاز نہیں ہے. اور یہ جو نچلے ٹیچر کے لحاظ سے پرنسپل کی اطاعت ہے یا اداروں میں، اس سے کروڑہا درجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بڑی ہے. سرکار کے بعد امت کی ہر ہستی کے لیے، وہ ہستی کوئی بھی ہو، کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے، سلاسل اربع کے اولیاء میں سے. تو اس بنیاد پر جب اس میں اوپر یہ ماننے والے وہ ہستیاں خود تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ خلاف ورزی کریں، لیکن ماننے والے جب ان کے لحاظ سے اس نظریے پر رہیں گے کہ ان کی اطاعت یا ان کا اختیار ہے ہی تب جب اس میں اختیار رسول علیہ السلام کی جلوہ گری ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سٹیٹس اور جو پاور ہے اس کی نیابت ہے، تو پھر یہ اختیار ہے. اور اگر وہ نہیں تو پھر جداگانہ طور پر ان کی یہ حیثیت نہیں. ان کی حیثیت کے اندر پہلے وہ حیثیت ماننی پڑے گی، اور اس حیثیت کے بعد پھر انہیں بھی حیثیت ملی ہے اس کی وجہ سے. اگر یوں عقیدہ ہو تو پھر اہل سنت کا عقیدہ ہوتا ہے، اور اگر اس سے ہٹ کر صحابہ کے بارے میں کوئی کر لے تو وہ ناسبیت اور خارجیت ہوتی ہے، اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی کر لے تو وہ رافضیت اور تفضیلیت ہوتی ہے. اب یہ صرف ایک خاکہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، چونکہ پورا مقالہ وہ 2-3 گھنٹوں کا ہے. میں آپ کے سامنے اختصار سے کوئی مثال دے دیتا ہوں کہ ایک حدیث شریف ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم شریف میں انصار کے بارے میں، اور ایک فرمان ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح مسلم میں بھی فرمان ہے. خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم اِلَيَّ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھ سے یہ عہد کیا ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہت پکی بات ہے، صرف فرمان ہی بلکہ عہد ہے. وہ کیا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں یہ عہد کیا ہے، لا يحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، مجھ سے صرف مومن ہی پیار کرے گا اور مجھ سے صرف منافق ہی بغض رکھے گا. مجھ سے صرف مومن ہی پیار کرے گا اور مجھ سے صرف منافق ہی بغض رکھے گا. اب یہاں یہ کوئی چھوٹا مرتبہ نہیں، بہت بڑا مرتبہ ہے. اصل میں تو منصب رسالت یہ ہے کہ جو سرکار کی محبت یہاں ہے وہاں ایمان ہے، اور اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے معاذ اللہ تو پھر منافقت ہے، پھر ایمان نہیں ہے. تو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، کیا یہ کسی اور کے لیے بھی فرمایا؟ تو پھر پتہ چلے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدم ہے، ان کو سامنے رکھ کر اس کے تابع ہو کر پھر اس محبت پر اور عدم محبت پر دونوں حکم جاری کریں. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا تو محب ہو
اور اس بیس پہ منافق ہو جائے کہ مولا علی کا محب نہیں ہے، مطلب یہ بنا کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے تو کلیئر ہو گیا کہ سرکار کا محب ہے اور سرکار سے بغض نہیں رکھتا، لیکن نیچے بطور فرض مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھتا ہو تو پھر کیا بنے گا کہ اگرچہ وہ معیار رسالت پر ایمان لانے کے لحاظ سے تو کلیئر تھا، لیکن اصل فیصلہ وہاں نہیں، اصل فیصلہ نیچے ہے، اور یہاں چونکہ وہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے بغض رکھتا ہے تو اب اس کو مومن نہ قرار دیا جائے۔ تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں اور نہ شریعت میں یہ جائز ہے۔ اس بنیاد پر یہ ہوگا کہ مولا علی سے محبت جو ایمان ہے اس میں سب سے پہلی شرط ہی سرکار کی محبت ہے کہ مولا علی سے محبت ان کی اپنی وجہ سے نہ ہو، سرکار کی وجہ سے ہو، اور مولا علی کا بغض جو منافقت ہے اس میں سب سے پہلی وجہ ہی سرکار کی ذات ہے، یعنی سرکار کی وجہ سے مولا علی کا بغض منافقت ہے کہ وہ بندہ اصل میں سرکار سے بغض کر رہا ہے، تب اس نے مولا علی سے بغض کیا۔ تو معیار مولا علی کی ذات نہیں، معیار پھر بھی سرکار کی ذات ہے کہ سرکار کی ذات کی محبت نے مولا علی کی محبت لازم کی، اور سرکار کی ذات سے کسی کا بغض تھا تب وہ مولا علی کا اسے کو بغض بنا۔ اگر سرکار کی ذات کا بغض نہ ہوتا تو مولا علی کا کبھی بھی بغض نہ ہوتا۔ یہ بات انصار میں بھی ایسے ہی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اور وہ بھی صحیح مسلم میں حدیث شریف ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت برا کہتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال فی الانصار لا يحبهم الا مومن ولا يبغضهم الا منافق، اسی صحیح مسلم میں، اور وہی انداز حسر کے ساتھ۔ اور کیا انصار کو ایک دو صحابی ہیں؟ ہزاروں صحابی انصار ہیں، اور ان کی محبت کا حکم بھی ایسے ہی ہے، اور ان سے منافقت بھی بغض ایسے ہی ہے۔ لفظ کیا ہے؟